گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو و صاحبتہ و اخی اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو و فصیلتہ التی تؤوی اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا دنیا میں جگری دوست تھے کچھ کام آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کے کتنی بھی قریبی سہیلی ہو دوست ہو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں دوستوں کے لیے کیا کیا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، سامنے دیکھیں گے جی قیامت کے دن یہ ہمارے دوست تھے، یہ ہماری سہیلیاں تھیں، سب دکھیں گے لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور اس دن کیا بولتا کہتے انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ گار اس دن اس عذاب کے بدلے جو قیامت کے دن کی تکلیف ہے نا، وہ جو عذاب ہے نا جہنم کا، اس کے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو دے کر اس عذاب سے بچنا چاہے گا، لیکن اس کا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ انسان کیا بول رہا دیکھو، اللہ اکبر، آج ہم کیا بول رہے جی؟ میرے دوستاں ہیں، میرے رشتہ داراں ہیں، میرے رشتہ دار نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، میرے دوست نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، یہ دعوت میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، وہ فنکشن میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے۔ دوستوں کے، رشتہ داروں کے محبت میں، اپنے قریبی لوگوں کے محبت میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن انہی دوستوں، انہی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بول رہا اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، میرے رشتہ داروں کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے شوہر کو لے لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ اس کو ڈال دے جہنم میں لیکن اللہ مجھے بچا لے۔ اس دن بول رہا آج وہی رشتہ دار کی باتوں میں آ کے گیا، دعوتوں میں کھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے قیامت کے دن بول رہا اللہ یہی دوست تھا جس کی وجہ سے میں گناہ کرا، اس کو لے لے جہنم میں، اس کے بدلے میں مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا آیت نمبر 15 میں، کلا انہا لظا، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، جو نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر کے کھال کھینچ لانے والی ہے۔ نہیں بچ سکتے۔ میرے بیٹوں کو لے لے کے بچا لے اللہ، نہیں بچاتا اللہ تعالیٰ۔ جو جس کے گناہ ہوں گے اس کے گناہوں کے بدلے اسی کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک دیکھو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہاں یہ رشتہ داریاں دنیا کے حد تک ہے بس۔ اس دن اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگتا کہتے انسان، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ماں باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگ جاتی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگ جاتا، بچے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے، ماں باپ بچوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے۔ کیوں بھاگتے؟ کس لیے بھاگتے؟ اس لیے کہ کہیں میرے امی آ کے میرے کو ایک نیکی دے دے بیٹا، میرے کو ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر وہ ایک نیکی مل گئی تو میں جنت میں چلے جاؤں گی، بیٹا ایک نیکی دے دے۔ بلکہ میری ماں میرے کو کہاں پوچھتی کہ اگر میں ماں کو دے دیا تو میری ایک نیکی کم پڑ جاتی۔ اس ڈر سے بیٹا بھاگے گا ماں کو دیکھ کر، بھائی بھاگے گا دوسرے بھائی سے۔ تو یاد رکھو، اپنے بچوں کی محبت میں یا رشتہ داروں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ محبت کرو، دنیا میں ہے تو یہ تمام رشتوں سے محبت رکھو، لیکن ان کی محبت ہمیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے دے۔ بچوں کی محبت میں نماز چھوڑنے والے نہ بنے، بیوی کی محبت میں حرام کمانے والے نہ بنے، ورنہ قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ اس دن جا کے تم چیخو چلاؤ بیٹا ایک نیکی دے دے، کوئی دینے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ پھر اس دن کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ دیکھو یہ آیت میں اس سے پہلے بھی سمجھایا، شاید اگر آپ کو یاد ہو۔ اللہ کیا بول رہا؟ گہرے دوست، جگری دوست جو بولتے نا جی، خاص سہیلی ہے ہماری، قیامت کے دن بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آتا، لیکن سوائے متقین کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سوائے پرہیزگاروں کے، مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو دنیا میں دیندار تھے، جو نمازی تھے،
جو پردہ کرنے والے، جو سود سے بچنے والے، جو ظلم سے بچنے والے، نیک لوگ، نیکی کرنے والے جو تھے نا، وہ لوگ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اللہ میرا دوست تھا، اللہ وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اللہ وہ بھی قرآن و سنت کو ماننے والا تھا، اللہ یہ میری سہیلی تھی، اللہ یہ بھی نمازی تھی، اللہ بس تھوڑے بہت گناہ اس کے ساتھ ہو گئے، اللہ تو اس کو نکال لینا، اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لینا۔ اس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گا، لیکن کون؟ متقی اگر ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دیندار ہوں گے تو اب یاد رکھو آپ کا اپنا سرکل کیسا ہے، آپ کے اپنے فرینڈز کیسے ہیں، آپ خود سوچ لو۔ آپ اگر دینداروں سے دوستی رکھیں گے، دینداروں کے ساتھ صحبت کریں گے، تو یہ دیندار لوگ کل کے دن اگر کچھ نیکیاں کم بھی پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، مانگ کے تمہیں جہنم سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ لیکن سب کے سب گناہ گار لوگوں سے آپ دوستی کریں گے، کالج کے فرینڈز تھے، سب کے سب بے حیا، بے شرم، بے پردہ، گناہ گار، حرام خور، ایسے لوگوں کو دوستی رکھ لیے، آپ اکیلے نمازی بن گئے، لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب جہنم میں جائیں گے تو وہ کیسا بولیں گے؟ آپ کے فرینڈز پورے جہنم میں جانے والے، کیا وہ اللہ سے آ کے بولیں گے اللہ بچا لے ہمارے دوست کو بھی، ہماری سہیلی کو بھی نکال لے اللہ جہنم سے؟ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، وہ خود گناہ گار ہے۔ تو یاد رکھو اس دن دوستی کام آئے گی تو صرف دینداروں کی دوستی کام آئے گی، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 123 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی اس کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو قیامت کے دن اللہ اس آیت میں تو واضح کر دیا جی، کیا واضح کر دیا؟ کوئی کسی کا کام نہیں آتا جی، الگ الگ نام لینا تو دور کی بات، کوئی کسی کا کام نہیں آتا، بس تم ہوں گے، تمہارے نیکیاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بول دیا۔ کوئی شفاعت، سفارش کون مانگے گا؟ کون اس دن ریکویسٹ کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا وہی ریکویسٹ کرے گا۔ اور دنیا میں یہ دھوکے میں بھی نہیں رہنا، نہیں ہمارے پیر صاحب ہے ان کو پکڑ لیے تو بخشوا لیں گے، ہمارے فلاں جماعت ہے، ہماری فلاں بزرگ ہے ان کو پکڑ لیے تو انہوں بخشوا لیتے، یہ سب جھوٹے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اور بدلے میں اللہ میں سونا دیتا ہوں، چاندی دیتا ہوں، میرے بیٹے کو دیتا ہوں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ فدیے میں لے کے چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہی رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا بھی دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا بول رہا اللہ؟ زمین بھر کر بھی اگر کوئی سونا دے کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو تم دنیا میں صرف زمین، سونا، جائیداد، چاندی سب کچھ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ سونا کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے، یہ سونا بھی کام آنے والا نہیں۔ زمین بھر کے بھی دے تو اللہ مجھے چھوڑ دے بولے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔